حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا، میں نے قبر میں سے مردے کو نکلتے دیکھا، وہ زنجیر کھینچ رہا تھا۔ پھر میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس نے زنجیر پکڑی ہوئی تھی، اس نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا، قبر میں واپس لے گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ شخص اس مردے کو مار رہا تھا۔ مردہ کہہ رہا تھا، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں غسل فرض ہونے پر غسل نہیں کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ اس مارنے والے نے جواب دیا کہ ہاں، کیوں نہیں، تو واقعی یہ کام کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، تو روزے بھی رکھتا تھا، سارے اچھے کام کرتا تھا، مگر جب تو اکیلا ہوتا تھا، تنہائی میں ہوتا تھا، تو پھر اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، تنہائی میں گناہ کرتا تھا۔ تو ہم بہت سے کام لوگوں کے سامنے یا کچھ اکیلے میں چھپ کر کرتے ہیں، پھر وہ کام اچھا ہوتا ہے یا برا، لیکن اگر لوگوں کے سامنے اچھے کام کیے جائیں اور تنہائی میں برے، تو یہ بہت ہی برا ہے کہ لوگوں کا اتنا خیال ہے، اللہ کا خیال نہیں ہے، کہ اکیلے میں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ لوگوں سے ڈر کے برے کام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے ڈر کے نہیں چھوڑتے۔ لوگوں کے سامنے اللہ کے ولی، نیک، پرہیزگار، تنہائی میں اس کے نافرمان۔ حضرت بلال بن سعد نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے ولی اور تنہائی میں اس کے نافرمان نہ بنو۔ تنہائی میں ہمارا کردار اور تنہائی میں کیا کام ہمیں کرنے چاہیے، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھا جائے تو تنہائی ہمارے کردار کی اصل امتحان گاہ ہوتی ہے۔ بندے کا اصل امتحان جو ہوتا ہے وہ تنہائی میں ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے تو شرم، جھجک اور ڈی گریڈ، عزت میں کمی ہونے کے خوف سے عام طور پر انسان برائیوں سے رک ہی جاتا ہے۔ جیسا بھی شخص ہو، لوگوں کے سامنے بڑا معزز، نیک، پرہیزگار، ایٹیکیٹ والا، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اصل بندے کی حقیقت کا تنہائی میں پتہ چلتا ہے، جب اکیلا ہوتا ہے۔ اچھے کام کر کے لوگوں کے سامنے تو اپنے کردار کو اچھے کردار والا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا اصل امتحان تنہائی میں شروع ہوتا ہے کہ وہ تنہائی میں اچھے کام کرتا ہے یا برے کرتا ہے۔ تنہائی کو اچھا رکھنے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اچھا رکھنے کی، ہمیں اپنی تنہائی کو اچھا رکھنے کی تاکید کی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے ایک رات بھی اللہ کی ایسے عبادت کی کہ اسے کوئی جاننے والا نہ دیکھے، تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اپنی رات سے نکل جاتا ہے۔ تنہائی کو کئی طرح کی نیکیوں سے سجایا جا سکتا ہے، جیسے اگر تنہائی میں ہو قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں، تنہائی میں رات کے وقت تہجد ادا کر سکتے ہیں، تنہائی میں شرح و چاشت وغیرہ کے نوافل پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن تنہائی میں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن پاک حفظ کر رہا ہے تو تنہائی میں حفظ کریں، تنہائی میں قرآن پاک پڑھ کے سبق یاد کریں۔ حافظ قرآن ہے، تنہائی میں اپنی منزل دہرا سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں تنہائی میں، اوراد و وظائف پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تنہائی میں نعت خوانی کر سکتے ہیں۔ آواز جیسی بھی ہے نا، اکیلے ہی پڑھنے تو خود کو نعتیں سنائیں، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر سکتے ہیں تنہائی میں، شب بیداری کر سکتے ہیں، جن علوم کا سیکھنا فرض ہے ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تنہائی میں اللہ کے خوف سے آنسو بہا سکتے ہیں، تنہائی میں عشق رسول میں تڑپ سکتے ہیں، غور و فکر کر کے اپنی ذات میں پائی جانے والی خامیوں کو تلاش کر سکتے ہیں اور پھر انہیں دور کرنے کا طریقہ سوچ سکتے ہیں کہ میرے اندر خامی ہے، میں اس کا حل کیا کروں۔ آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، حساب کتاب کے احوال کے بارے میں غور و فکر کر کے اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ساری نیکیاں تنہائی میں کی جا سکتی ہیں۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ ہم تنہا جب ہوتے ہیں تو ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں تنہائی میں۔ بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ تنہائی میں بلکہ روزانہ اس کے لیے وقت نکالا جائے،
روزانہ وقت نکالیں، اکیلے ہوں، اکیلے کمرے میں ہوں، کنڈی لگی ہو، اندھیرا ہو، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اپنے آقا سے باتیں کریں، تصور مدینہ کریں، اپنے آقا کے تصور میں ڈوب جائیں، درود پاک پڑھیں، اور یہ تصور رکھیں میرے سامنے ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، میری باتیں سن رہے ہیں، میں جو درود پاک پڑھ رہا ہوں یہ بھی سن رہے ہیں، جو باتیں میں کر رہا ہوں میری باتیں بھی سن رہے ہیں۔ تو اس تصور سے یہ کر کے دیکھیں کچھ عرصہ، اس کے بعد دیکھیں سرکار خوابوں میں بھی آئیں گے، ظاہری طور پہ بھی آئیں گے، پھر کرم فرماتے رہیں۔ کیونکہ شیخ عبدالحق معتصلی وہ تھے کہ جو مدینے میں اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، اور پھر حضور نے حکم فرمایا کہ اب ہندوستان چلے جاؤ دین کی خدمت کے لیے۔ عرض کیا رسول اللہ یہاں تو گنبد خضرا کی دیدار کرتا ہوں، سنہری جالیوں پر حاضری دیتا رہتا ہوں، روزانہ ہی حاضری آپ کے پاس ہی ہوتا ہوں، دور کیسے رہوں گا؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں تم گنبد خضرا کو دیکھ لیتے ہو، وہاں جب چاہو گنبد خضرا والے کو دیکھ لینا۔ تو جو اللہ والے ہوں، جب بھی اللہ والے نگاہ جھکاتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، تو آقا کا دیدار کر لیتے ہیں، اس مقام پہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے پہلے یہ سارے معاملات کرنے پڑتے ہیں کہ اکیلے ہوں تو تصور آنکھیں بند کر کے سرکار کی یادوں میں، سرکار کے تصور میں اپنے سامنے تصور کر کے خوب باتیں کریں۔ جو لوگوں کو دکھڑے سنانے ہیں وہ وہاں سنائیں جہاں سے حل ہو جاتے ہیں، جس بارگاہ سے۔ تو یہ تنہائی میں یہ کام ہو سکتے ہیں۔ تنہائی میں کی جانے والے برے کام، حضرت سلیمان بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی، اگر تم تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم نے بڑی جسارت، یعنی تم نے بڑی جرت اور بے باکی کی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا تب تو تم نے کفر کر دیا کہ اللہ تو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ تنہائی میں کوئی رکاوٹ نہ ہونے کی وجہ سے انسان اکیلا یا کسی رازدار کے ساتھ مل کر کئی گناہ اور برائیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، جیسے شراب نوشی کرنا، جوا کھیلنا، بد نگاہی کے لیے چھپ کر تانک جھانک کرنا، گندے تصورات جمانا، بدکاری جیسے گناہونے کام میں مبتلا ہونا، اپنے ہاتھوں سے جوانی برباد کرنا، ہیروئن جیسی چیزوں کا نشہ کرنا، چوری ڈکیتی قتل کے منصوبے بنانا، دفتری ریکارڈ میں ہیرا پھیری کرنا، جعلی ڈاکومنٹس تیار کرنا، رشوت کا لین دین کرنا، ڈیوٹی کے دوران اپنے الگ آفس میں بغیر اجازت شرعی ذاتی کاموں میں مصروف رہنا، اس طرح کی کئی برائیاں بالخصوص تنہائی میں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال غور کیجئے، کہیں تنہائی آپ کو بربادی کی طرف تو نہیں لے جا رہی۔ تنہائی اور سوشل میڈیا، آج کل تو بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی کہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر لگی ہوئی ہے، اور 60% کے قریب دنیا جو ہے وہ 7-8 ارب کی جو آبادی ہے اس میں سے 60% تو سوشل میڈیا پر لگی ہوئی ہے، اور اس میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے، اور پھر ہر ایج کی کیٹیگری ہے ان کی تعداد جو سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ 2022 کے مطابق 8 بلین یعنی 8 ارب آبادی، یو این اے کے ریکارڈ کے مطابق، 2022 کے ریکارڈ کے مطابق 8 بلین 8 ارب ہے، اور اعداد و شمار کی ویب سائٹ کے مطابق 2021 میں موبائل فون یوزرز کی تعداد 7 ارب تھی۔ 8 ارب میں سے 7 ارب بندے موبائل یوزر تھے، جن میں سے 5 ارب کے قریب افراد موبائل پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ 8 میں سے 5 ارب، تقریباً 60% ہی بن جاتے ہیں، اور 4.25 ارب لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں۔ اس تعداد میں 2023 میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اب 2024 ہے اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے، موبائل یوزرز کی تعداد، سوشل میڈیا یوزرز کی تعداد، ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ہماری اچھائیوں اور برائیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، بالخصوص تنہائی میں اس کے برے استعمال کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کا ایک گروپ وہ ہے جن میں بے باکی سے گناہ کرنے والے شامل ہوتے ہیں،
ایسے افراد لوگوں کے درمیان ہو یا تنہائی میں، انہیں سوشل میڈیا پر گانے سننے، بے حیا عورتوں کے ڈانس دیکھنے، عشق یا فسق کے ڈرامے دیکھنے پر کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، لیکن فحش ویڈیوز، گندے ولاگز اور سکینڈلز تصویریں دیکھنے، بے حیا لڑکیوں سے ویڈیو کال پر بیہودہ بات چیت کرنے، کسی کو بدنام کرنے کے لیے کسی کا سر، کسی کا دھڑ لے کر فیک ویڈیوز اور ویڈیوز بنانے، لوگوں کو اشتعال دلا کر ملکی حالات خراب کرنے کے لیے، فیک نیوز گھڑنے اور دیگر غلیظ کام کرنے کے لیے وہ بھی تنہائی کا انتخاب کرتے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا یوزرز کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہیں لوگ شریف اور نیک انسان سمجھتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ افراد نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ سارے غلیظ اور گندے اور گھنونے کام تنہائی میں کرتے ہیں جن کا بیان گزرا ہے۔ اور اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ عام شریف بندوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، بتایا جائے تو حیران پریشان ہو جائے، اور یوں بتایا بھی نہیں جا سکتا کیا کیا ہو رہا ہے، اور پھنس رہے ہیں لوگ جن کو نہیں پتہ ان چیزوں کا کہ سوشل میڈیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز ہماری ٹریس ہو رہی ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، لوکیشن کیا ہے، ساری ڈکیتیاں ایسے ہی تو ہو رہی ہیں۔ ایک گھر میں ڈکیتی ہوئی، چور آئے، نقاب پوش آئے اور آرام سے آ کے صوفے پہ بیٹھ کے کہا کہ فلاں والی انگوٹھی لے آؤ جو آپ کو فلاں نے دی تھی نا، وہ والی لے آؤ، ڈائمنڈ والی، اسے منگوا لی، اور اسے بھی خاموشی سے آرام سے جو کہیں گے مان لینا، پھر کچھ نہیں کہیں گے۔ اچھا وہ فلاں والا سونا جو فلاں جگہ پڑا ہوا ہے اتنا، وہ بھی لے آؤ، وہ بھی لے آئی۔ اچھا فلاں چیز جو فلاں الماری میں ادھر پڑی ہوئی وہ بھی لے آؤ۔ کل جو برتھ ڈے والا وہ کیک کاٹا تھا اس میں سے بچا ہوا پڑا ہے نا، وہ بھی لے آؤ، وہ بھی بیٹھ کے کھایا۔ اچھا اب جو بھی کھانا پینا تھا، جو چیزیں لینی تھی ساری لے لی۔ اس نے حیران ہو کے کہا یہ تو ہمارے گھر کی باتیں ہیں، یہ چوروں ڈاکوؤں کو کیسے پتہ لگا؟ ایک ایک چیز کا پتہ ہے ان کو اندر کی، کہ کھانا کیا کھایا تھا، گھر میں آج کیا پکا ہوا ہے، کیا بچا ہوا فریج میں پڑا ہوا ہے، سونا کہاں پڑا ہے، انگوٹھی کہاں پڑی ہے، یہ سارے معاملات کہاں ہیں، پوری گھر کی ڈیٹیل پتہ ہے۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو فیس بک پہ اپ ڈیٹ ساری لگاتے ہیں اور جو اسٹیٹس ہر چیز کا نا، ہماری عادت ہے جدھر جانا ہے اسٹیٹس لگانا ہے، جو کچھ کرنا ہے فیس بک پہ فوراً ویڈیو چڑھا دینی، ابھی ہم یہ کر رہے ہیں، ابھی ہم یہ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں فلاں انگوٹھی میرے فلاں نے گفٹ کی تھی، یہ سونے کی چین مجھے فلاں نے گفٹ کی تھی، خوبصورت ہے یہ میں ادھر رکھ رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، ہر چیز۔ اب دیکھنے والے کہتے ہیں بالکل ہم آپ کا ریگولر آپ کے فالورز ہیں، ہم آپ کو لائک کرنے والے ہیں، آپ کو فالو کرنے والے ہیں، بڑی آپ سے ہم چاہنے والے، یہ لائکس والے یہ فالوور والے یہی پھر لوٹتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا انہیں پتہ ہے، پھر آ کے آرام سکون سے صوفے پہ بیٹھ کے ڈکیتی ڈالتے ہیں، ابھی خود ہی ہر چیز لے آئیں، فلاں فلاں جگہ پڑی ہوئی جگہ بتاتے ہیں۔ اس طرح ہماری ہر چیز ٹریس ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ کیا کیا ہو رہا ہے، لائیو بیٹھ کے کہ یہ بے حیائی کریں تو ہاں اتنا ملے گا، یہ کریں تو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور اپنے پاس سے انہوں نے نہیں دینا ہوتا ہے، دینا انہوں نے ٹک ٹاک اور یوٹیوب نے دینا ہوتا ہے، اور انہوں نے خالی بس مزے لینے ہوتے ہیں، اور وہ سلسلہ ہے۔ یعنی اتنا کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو جن کو نہیں پتہ ہوتا وہ لٹ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اور پرائیویسی ختم ہو رہی ہے، اور نئی نسل کو چونکہ ان کو نہیں پتہ، بڑے پھر تھوڑے سمجھ جاتے ہیں دھوکے فراڈ، لیکن جو نئے نئے اس میں انوالو ہوتے ہیں، ٹین ایجرز یا 15-16 سال کے بچے بچیاں، وہ جب انوالو ہوتے ہیں، اب ان کو یہ دھوکے فراڈ سارے دنیا بھر کے نہیں پتہ ہوتا، اور وہ پھر ایسا سخت قسم کا اس گند میں پھنستے ہیں، اس دلدل میں، اب ان کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بڑوں کو پتہ نہیں ہوتا، والدین کو، کہ ہو کیا رہا ہے، اور نہ وہ بتا سکتے ہیں بچے کہ میں اب کن چیزوں میں پھنس چکا ہوں، ٹریس ہو چکا ہوں، مینٹلی طور پہ میں اب کسی کے بلیک میل ہو چکا ہوں۔ تو اس سے بہت بچنا چاہیے۔ سکینڈلز بن رہے ہیں، اور پتہ نہیں آج کل تو اے آئی کے ذریعے تصویروں سے ویڈیو بن جاتی ہے، خالی تصویر آپ کی ملنی چاہیے، اس کے بعد ایسے آپ سے جو چاہیں بلوا لیں، اس تصویر سے آپ بول رہے ہوں گے، اور جو اگلا چاہے بلوائے گا، ہونٹ بھی اسی طرح ہل رہے ہوں گے جیسے میرے ہل رہے ہیں، جو بول رہا ہوں یہی چیز سیم اے آئی سے بن جاتی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، کہ خالی میری تصویر ہو لگی ہوئی، اب ساری باتیں جتنی بول رہا ہوں آٹومیٹیکلی وہی باتیں نکلیں گی، آواز بھی وہی نکلے گی، آواز کی کلوننگ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اتنا کچھ اس میں ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے، اور یہ چیزیں بہت ساری فری ہیں، بہت ساری پیڈ ٹول ہیں، اور اس سے بہت بچ کے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو، بچوں کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو سوشل میڈیا پہ بھی ہر طرح کا طبقہ ہے،
کچھ شریف لوگ ہیں لیکن وہ بھی بیچارے پھر انوالو ہو جاتے ہیں، اور کم عمر بھی ہوتے ہیں جو پڑھائی یا پروجیکٹ وغیرہ کا بہانہ بنا کر یہ کام کرتے ہیں کہ جی مجبوری ہے، نیٹ چاہیے، سوشل میڈیا، وہ ہمارا پروجیکٹ ایسا ہے، پڑھائی کرنی ہے، یہ کرنا ہے۔ تو پھر یہ دونوں گروپ کوشش کرتے ہیں کہ تنہائی میں برائی کی یہ داستان لوگوں کو پھر پتہ بھی نہ چلے، اس کے لیے پھر اپنے موبائل پر یہ مختلف کوڈز یا لاک یا پھر پاس ورڈ وغیرہ لگا دیتے ہیں، یا غلط قسم کی اپلیکیشنز کو ہائیڈ کر دیتے ہیں، ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ پکڑے بھی نہ جا سکیں۔ یہ بچے یہ بھی چیز سیکھ لیتے ہیں کہ والدین کو پتہ نہ لگے کہ ہم دیکھ کیا رہے ہیں، حالانکہ پیرنٹنگ کنٹرول کے بہت سارے ٹول ہیں تاکہ کنٹرول رکھنا چاہیے کہ میرا بچہ موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا ویڈیوز دیکھیں، فیس بک کی کیا دیکھا، یوٹیوب پہ کیا دیکھا، ہر چیز کا کنٹرول گھر کے بڑے کے پاس ہونا چاہیے کہ کون کیا دیکھ رہا ہے۔ تو کیونکہ ہسٹری بھی ساری ہسٹری بن رہی ہوتی ہے کہ کس نے کیا دیکھا، کون سی ویب سائٹ کھولی، فیس بک پہ کیا دیکھا، فیس بک کے اندر الگ سے ایک ہسٹری کریٹ ہو رہی ہوتی ہے بندے کی، لوکیشنز کی بھی، کہاں گیا، کدھر گیا، کیا باتیں کی، ہر چیز ڈیٹیل سے اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے، گوگل میں ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کے جی میل کا اکاؤنٹ ہے جو ہر موبائل میں ضروری ہے، موبائل اس کے بعد چلتا ہی نہیں ہے، پہلے ڈالنا پڑتا ہے جی میل کا ای میل، یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہے اس کے اندر ہر چیز ہسٹری بن رہی ہوتی ہے۔ آپ اپنی پچھلے مہینے کی لوکیشن نکالنا چاہیں نا، نکال سکتے ہیں، کیا پورا مہینہ کدھر گئے تھے، ادھر گئے تھے، آفس گئے تھے، گھر گئے تھے، بازار گئے تھے، کس جگہ گئے تھے، پوری اس کی ہسٹری اس میں موجود ہوگی۔ تو اس کے لیے لوگ بہت کوشش کرتے ہیں اپنے اس ہسٹریوں کو یا اپنے جو بھی دیکھا ہے اس کو چھپانے کی، لیکن پھر بھی پکڑنے والے پکڑ بھی لیتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا خوف نہیں ہے، کوئی اور نہ پکڑ لے، ٹھیک ہے موبائل سے تو ہسٹری ڈیلیٹ کر دی کہ والدین نہ دیکھ لیں، کوئی دوست نہ دیکھ لے، کوئی اور بندہ دیکھے گا وہ کیا کہے گا، یہ بندہ ہے یوں دیکھتا ہے، یہ سرچ کرتا ہے، ایسی چیزیں دیکھتا ہے۔ تو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ ادھر سے ڈیلیٹ ہو گئی، ادھر سے کیسے ڈیلیٹ ہوگی، یہ جو فرشتہ ادھر لکھ رہا ہے ادھر سے کیسے ڈیلیٹ کروائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جو ریکارڈ ہو رہا ہے وہاں سے کیسے ڈیلیٹ کروائیں گے، نامہ اعمال سے کیسے ڈیلیٹ ہوگا، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ تو چھپ کر گناہ کرنے والے کو اس غلط فہمی کو دل سے نکال دیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو تنہائی میں بھی اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، نہ کہ نافرمانی۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔